الحمد لمن قدر خيرا وخبال، والشكر لمن صور حسنا وجمال. شهادة أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده بوحدة كاملة، بحجة كابرة وجابرة ومتقنة بالكمال. أهدية ذاته بصفاته العلى، وحدة عظمته بالأطوار والأنوار. نزهة سبحانه ملكا وملكا، وأمرا وحكما بالإكمال. رب ذاتا وصفاتا، فله العز والكمال. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا جد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا ورفيعنا وخليلنا ومحبوبنا ومقصودنا محمدا حامدا، محمدا ساجدا، محمدا راكعا، محمدا سائما، حامدا لله ساجدا لله راكعا لله، وداعيا
إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. اپنے تھے تو روٹھے ہیں، رشتے تھے تو ٹوٹے ہیں، تیری توحید کا دامن ہم نے بھی نہیں چھوڑا. جو جلتے ہیں تو جلنے دے، جو ہیں توحید کے دشمن، ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچے میں دیتا جا. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں خیرات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر ہوا. قربان ونیا اس ملک تو تے جتھے وسدا عرب دشائیں، روزے پاک تو عرش تائیں پیا مارے نور شعائیں. جتھے رب دی رحمت وسدی پئیے اتے ہر دم شام سبائیں. بس عابد رب تو منگ دعا
شالا دفن تھیویں تو اتھائی زی وقار دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، 3 ستمبر 2021 اج دے جمعۃ المبارک دے دن دے اندر ایک دینی رشتے دے حوالے دے نال تہاڈی تے میری ملاقات ہوئی ہے۔ سب تو مضبوط رشتہ ہوندا ہے تا دین دا، اور خاص کر موحدین دا رشتہ سب تو اچا رشتہ ہوندا ہے۔ اللہ پاک تو دعا ہے اللہ تہاڈا تے میرا ملنا اپنے دربار دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور اج دی اس نشست دے اندر محض اللہ تو یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ اس نشست نو ساڈی نجات دا ذریعہ بنا دے۔ محرم الحرام دے آخری دن تقریباً اج 26 محرم الحرام ہے۔ اس مہینے دے اندر مختلف قسم دے لوگ مختلف رسماں کر کے مختلف قسم دیاں خرافات کر کے اظہار کر دن کہ سانو اللہ دے رسول دے نال محبت ہے، اور پھر اس نو اپنی کامیابی دا ذریعہ سمجھدے ہوئے یہ پورے دا پورا مہینہ گزار دین۔ حالانکہ اللہ نے اس نو کامیابی دا نسب العین نہیں بڑھایا، اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام یا آل رسول جنہاں نو اللہ نے شہادت دے رتبے دے نال اعلی مقام دے نال نوازے ہے، یہ شہادت کوئی غم دی چیز نہیں ہے، شہید ہونا کوئی جزا فضا دا مقام نہیں ہے، بلکہ جیڑا بندہ غم دے اتے جزا فضا کر دے، بے صبری دا مظاہرہ کر دے، اس دا مقصد دور ہو وینا ہے، وہ اپنے نسب العین تو دور ہو جاندے، کیونکہ اللہ دے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مومن دے نال بھی اللہ دا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ مومن دے نال اللہ دا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ان اصابتہ ذرہ فہو خیرا وان اصابتہ سرہ فہو خیرا، کہ اگر مومن نو خوشی ملے، ان اصابتہ سرہ شاکر لہو، اس اپنے اس خوشی دے مقام تے اللہ دا شکر کیتا تا اے مومن واسطے بہت چنگا معاملہ ہے۔ تے اگر غم آ گیا، درد آ گیا، دکھ آ گیا، فصبرا، مومن صبر کیتا، فہو خیر لہو، اس مومن واسطے کہ خیر ہی خیر ہے۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون دسے ہے، آپ نے ایک کلیہ دسے ہے
کہ جس وقت مومن انسان صبر دا مظاہرہ کردا ہے، جس وقت بندے اتے غم آ ونجے، دکھ آ ونجے، درد آ ونجن، مصیبتاں آ ونجن، ہر پاسوں غماں دے انبار ہوون، اس وقت اللہ دے رسول نے تے اللہ دے قرآن نے سبق دیتا ہے کہ اس وقت تساں دو کام کرنے، دو کام تساں کرسو، پھر اللہ دی رحمتاں دیکھو، اللہ دی طرفوں انعامات دیکھو۔ یا اللہ کیڑے دو کام کراں؟ دکھ آئے، درد آئے، غم آ گئے، مصیبتاں آ گئی ہیں، فرمایا دو کام کرو۔ پہلا کام، یا ایوہ الذین آمنو، اے ایماندارو، استعینو بالصبر والصلاۃ، استعینو بالصبر والصلاۃ۔ مسلمان اتے غم آگے، دکھ آگے، درد آگے، مصیبتاں آ گئی ہیں، کوئی بندہ شہید ہو گئے، کسی بندے دے گھر دے اندر روزیاں دیاں تنگ دستیاں آ گئی ہیں، ہاتھ تنگ ہو گئے، بکھاں آ گئی ہیں، گھر دے اندر اچانک موت نے ڈیرے لا کے نوجوان اس دنیا تو چلے گئے۔ اللہ پاک فرمانے، یا ایوہ الذین آمنو، اے ایماندارو، او لوگ جڑے ایمان گھن کے آئے وے، کیڑے لوگ؟ جڑے موحد ہو، جڑے اللہ تے یقین رکھ دیو، اللہ نو اپنا داتا، اللہ نو اپنا حاجت روا تے مشکل کشا سمجھ دیو۔ اللہ پاک اعلان فرما دے پین، یا ایوہ الذین آمنو، اے ایماندارو، استعینو بالصبر والصلاۃ۔ اس دکھ دے زمانے دے اندر، اس درد دے زمانے دے اندر، اس رنج و علم دے زمانے دے اندر تساں مدد منگنی ہے تا صرف اللہ کول منگنی ہے۔ کس کول؟ استعینو، مدد بھی منگو تے صرف منگو اللہ کول، کیونکہ مدد منگن دے جھاں ہوئے تا اللہ قرآن مقدس دے اندر اعلان فرماندے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جلے بندہ نماز دے اندر کھڑا ہوندے تے اللہ دے کول سوال کردہ پیا ہوندے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سوال بھی کردے تے نال اللہ دی تعریف بھی کردے تے نال وعدے بھی کرندہ پیا ہوندے تے آکھدے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرا اللہ اساں تیری عبادت کریندے ہیں تے اللہ تیرے کول مدد منگ دے ہیں۔ کیوں؟ ایاک نعبد، اللہ عبادت بھی تیری حق ہے تے مدد منگنا بھی تیرے کول حق ہے۔ اس واسطے اللہ پاک اعلان فرمیندے، او مسلمانوں، تھوڑے تے غم بھی آون والے ہیں، درد بھی آون والے ہیں، مصیبتاں بھی آون والی ہیں۔ گل سمجھ آندی پئی ہے؟ جاگدے پے ہو؟ اے مسلمانوں، ایماندارو، او ایماندارو، اللہ ایمانداراں نال گل کردا پیا، اللہ دی مشرک بندے نال گل کوئی نہیں، کیونکہ اللہ پاک فرمانے مشرک نال میرا رشتہ کوئی نہیں، اس دا اپنا دین ہے، اس دا اپنا مذہب ہے، اس دی اپنی لین ہے، میں اللہ دا تعلق ہے تا صرف اس بندے دے نال ہے جڑا میری عبادت کریندا ہے، جڑا مینوں داتا سمجھیندا ہے، جڑا مینوں مشکل کشا سمجھیندا ہے۔ اللہ پاک فرمانے اس بندے واسطے میرا قانون ہے، اس بندے واسطے میرا قرآن ہے، اس بندے واسطے میری شریعت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ
اے ایماندارو مصیبت دے اندر مدد منگو اللہ کول. کس کول؟ اچھا کرو آکھو میری گل سمجھ آندی پئی ہے؟ سارا کو آندی ہے نا سرے کی کہ سمجھ ہی نہیں آندی؟ سارا کو سمجھ آندی ہے؟ جے سمجھ نہیں آندی تو میں اردو شروع کر دیواں. آندی پئی ہے؟ جنہ کو آندی پئی اچا کو سبحان اللہ. سارے جیندے بیٹھے ہو، وہ جیندے بیٹھے ہو نا. کب میں یہ نہ سمجھا کہ میں قبرستان ہی چایا بیٹھا. کیوں؟ میرا عقیدہ کہ قبرستان والے نہیں سن دے. قبرستان والے جیندے سن دین، جیندہ نو سناونا چاہیے. تے ہو سکتا ہے تہاڈا عقیدہ ہوئے جو مویا ہی سن دے. تہاڈا یہ عقیدہ ہے؟ اچا آکھو وہ مویا سن دے. جدو مویا نہیں سندا جیندہ سن دے تے تساں سن دے بیٹھے ہو، سن دے پے ہو. جیرے سن دے پے ہو تو جواب دو، جیرے مردے بنے پے ہو اور جواب نہ دیو. اللہ اکبر. سارے جیندے بیٹھے ہو، جیرے جیندے بیٹھے ہو اچا کو سبحان اللہ. ادھے موئے پے ہو تساں گرمی کو. اللہ اکبر. وہ جاگ کے بیٹھو خیر ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ پاک فرمانن تساں مدد منگو اللہ کول. کس ذریعے دے نال؟ بالصبری صبر دے نال. صبر بھی کرو. مصیبت جدو آ جاوے، درد جدو آ جاویں، غم جدو آ جاویں تے صبر کرنے. کہ کرنے؟ کہ کرنے؟ صبر کرنے. اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ قرآن نازل چا کیتا. اللہ دے پاک پیغمبر خود بھی صبر دا مظاہرہ کریں دے پین. اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے ایک بیٹا عطا کیتا. اللہ دے پیغمبر اس دا نام رکھا حضرت ابراہیم. اپنے دادے حضرت ابراہیم دے نام تے نام رکھا تے اللہ دے پاک پیغمبر دو بکرے بھی ذبح کیتے عقیقے دے واسطے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو بکرے ذبح کیتے نا ابراہیم چ رکھے. اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. استاد بھی اردو شروع کرو، انہاں نوں اردو سمجھ آندی ہے. اردو سمجھ آندی ہے تھانوں سارا نوں؟ استاد دا ہن آرڈر آ گئے. میرا خیال ہے اچار نہ بناؤ چا ہے، اچار بناؤ چا ہے. تھوڑی جی اردو تے تھوڑی جی سرائک چلو ترے لفظ پشتو دی آوے نے او بھی وچ گھات چھوڑے سا. اللہ اکبر. اللہ ہن تھوڑی جی استاد دین اردو تے تساں دے سرائکی تے میرا دل اچار ہوئے. اللہ اکبر. اجا میں سٹارٹ تھی دا پیاں تھوڑی میں کو سمجھ نہیں آندی پئی، اس واسطے میں ولا ولا تھوڑو دے دا بیٹھا. واقعی گال ہی میں جو تھوڑو سرکی میری سمجھ نہیں آندی. اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر اپنے بیٹے کو جھولی میں لے کے رو رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں. جھولی میں بیٹا پڑا ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فجعلت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذرفان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو مبارک جاری ہیں. صحابہ اکرام پوچھتے ہیں انت تبکی یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب آپ بھی رو رہے ہیں. آپ تو ہمیں کہتے ہیں صبر کرو، آپ خود رو رہے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں او میرے یارو ان العین تدمع والقلب یحزن. میرا دل غمگین ہے، میری آنکھیں رو رہی ہیں. خیال کرنا رونا تو آ جاتا ہے، آنسو تو آ جاتے ہیں. رونا تو برحق ہے، آنسو کا آ جانا تو منع نہیں ہے. جزا فضا کرنا یہ صبر کے منافع
منافی ہے. میں محمد کریم جزا فضا نہیں کر رہا ہوں, میں محمد کریم ماتم نہیں کر رہا ہوں, میں محمد کریم اپنے کپڑے نہیں پھاڑ رہا ہوں, بلکہ میرے آنسو جاری ہیں اور میری زبان کے اوپر ایک ہی لفظ ہے, وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا. میری زبان پہ ایک لفظ ہے, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اللہ تیری قضا اور فیصلے کے آگے تو محمد کی بات بھی نہیں چلتی ہے. میں محمد صبر تو کر رہا ہوں لیکن آنسو بہانا صبر کے منافی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ پر اللہ نے قرآن اتار دیا. اللہ پاک فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمانداروں, استعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. مدد مانگو کس کے ساتھ؟ غم آ جاتے ہیں, درد آ جاتے ہیں, موتیں آ جاتی ہیں, اللہ پاک کئی غم دے دیتا ہے, اللہ پاک کئی درد دے دیتا ہے, اللہ پاک کئی مصیبتیں دے دیتا ہے. لیکن خیال کرنا, جو مصیبت ہوتی ہے یہ غم والی چیز نہیں ہے, جو مصیبت ہوتی ہے یہ ماتم والی چیز نہیں ہے, جو مصیبت ہوتی ہے یہ جزا فضا کرنے والی چیز نہیں ہے. مصیبت پہ بندہ صبر کرے, الصبر ضیاء. اللہ کا محبوب فرماتا ہے صبر جو ہے وہ نری روشنی ہے. صبر کیا ہے؟ اونچا بولو. جب بندہ صبر کرتا ہے اس کو روشنی ملتی ہے, اس کے دل قابو میں آ جاتا ہے, اس کا دل اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے, اس کا درد اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے. پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار جب گھبرانے لگے, جب اللہ کے پاک پیغمبر کے یاروں نے واز کیا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کیا, لا الہ الا اللہ, او لوگوں اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں ہے, اللہ کے سوا شفا کوئی نہیں دیتا ہے. نہیں کسی پیر کے پاس شفا ہے کسی پیر کے پاس, نہ تعویذ میں شفا ہے. تعویذ کے اندر شفا ہے؟ ہاں, تعویذ کے اندر کوئی شفا نہیں ہے. باویں مڑ لٹکا سٹے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. من اگر تعویذ پہن لے, جب تک اللہ شفا نہ دے کوئی شفا دے نہیں سکتا ہے. جب تک اللہ شفا, کوئی شفا دے نہیں سکتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یار اعلان فرما رہے ہیں, او لوگوں اللہ کے علاوہ تمہارا الہ کوئی نہیں ہے. حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے یاروں کو ستایا بھی جاتا ہے, حتیٰ کہ انگارے گرم کر کے اوپر لٹایا بھی جاتا ہے, لوہے کی بھٹیوں میں بھی گزارا جاتا ہے. حتیٰ کہ محمد کا ایک یار ہے, سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اونچا کہو صلی اللہ, اونچا کو صلی اللہ علیہ وسلم. درود پڑھا کرو, درود دے نال اللہ دی رحمت آندی ہے. درود دے منکر تا نہ ہونا, وہ منکر ہو. ہاں, اصلی درود پڑھا کرو, نقلی درود دی اللہ دے ہاں بھی کوئی وقت کوئی نہیں. اونچا کو اصلی درود دے ہاں اللہ دی اصلی, اللہ دے ہاں اصلی درود دی وقت ہے, نقلی درود دی. اونچا کو اصلی درود دے اساں بھی کہہ لیں جیڑا آکھدے نا صلی اللہ علیہ وسلم تے اپنا وظیفہ درود نو بڑھا لے, اللہ اس دے سارے درد تے دکھ تے غم دور کر دیندا ہے. اس واسطے نبی علیہ السلام دا نام ہے تو اونچا کے آکھسو. گرمی بہت زیادہ ہے, میں کو پتہ ہے, تاں تساں نیوے بول دے پئے تے انشاءاللہ میں تھوڑے کول بلوا کے تاں جان چھڑے سا تے تساں بولے تاں میں مکے سا, نہیں تا جمعہ پڑھ سوں جلے ٹائم تھی گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر.
اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ دا یار آ کے آگے یا رسول اللہ ہون تا ساڈا دل بھی تنگ ہو گئے بڑیاں ماراں کھا دیاں اے اللہ دے پیغمبر دیکھ تا صحیح میری کنڈ نو میں زخمی ہویا کنا اللہ دے پاک پیغمبر اعلان چا فرمانے تے آگے ام حسبتم تدخلوا الجنہ ولما یاتکم اے میرا یارا میں سستی جنت نہیں ملنی اے کوئی چھولیاں دی واڈ نہیں جو چنا نکلتے مل ونجن چھولے نہیں میرا یارا اے جنت سوکھی نہیں لبڑی ام حسبتم تو سمت شک جو پے ودیو ان تدخلوا الجنہ ان چکرے ساں جو سویرے دی نماز پڑھ کے سامنے گیٹیاں چرک ساں تے پڑھ بیوے ساں تے آساں اللہ تے ود کئی تا حضرات انجن آج کر فجر دی نماز پڑھ کے تے سامنے رومال اکھاں تے سڑ کے تے ہو لئی پونے ہو کرن والا بدذات آدمیا او دلہ انسانا ہو کرنال محمد رسول اللہ دی سنت دا حق ادا نہیں ہوندا بلکہ حق ادا ہوندا تا اللہ دا قرآن سناون دے نال ہوندا آ محمد دے صحابہ نو اللہ دا پیغمبر قرآن پڑھ کے آپ سمجھیندا پہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ میں شک چ نہ روے جو جنت مل ویسے مستہم الباساء والضراء وزلزلوا اللہ دے پیغمبر فرمانے بلکہ اللہ دے قرآن دی آیاتیں گھران دے اندر ونج کے دکھائے چاہ اللہ پاک قرآن دے اندر اعلان کردہ پہ مستہم الباساء والضراء جیڑے انبیاء آئے یا انبیاء دے نال صحابہ ہیں اللہ انہاں نو تکلیفاں بھی دتیاں انہاں نو تنگیاں بھی دتیاں اللہ انہاں نو نقصان بھی دیتے تے اللہ انہاں نو وزلزلو جھنجوڑ کے رکھ دیتا کہ کیتا اتنا جھنجوڑا جو انہاں دے دل بھی ہل گئے تے ہڈیاں بھی ہل گئیاں اتنے دل ہلے اتنے انبیاء دی ہڈیاں ہلیاں سارے انبیاء جتنے بھی گزرن اللہ انہاں نو اتنی تکلیفاں دیتیاں تے انہاں انبیاء محرابہ دے اندر بے کے رومال سٹ کے منہ دے اتے اللہ نہیں کیتا وقت لوگ آ کے انہاں پیراں کو لا کے جرے محرابہ دے اندر گیٹھیاں پڑھ دے پے ہونے تے رومال سٹ کے ہو لئی پے ہونے تھوڑے علاقے دے اندر ہیں اتھا میں بھی تھوڑے ڈٹھیں زیادہ نہیں اتھا میں آگے ڈیرے چ ڈٹھیں انہاں دا پیر ہی اتھو دا ہے اللہ انہاں کو ہدایت کرے تا میں گل آکھدا پیاں جو تبلیغ دا حق ادا تھی ونجے تبلیغ دا کہ کیونکہ جتھو دی حضرت مولانا شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرمانے ہیں جیڑے علاقے چ بنجو اتھا جیڑا بوت ہوئے وہ بوت توڑ کے آؤ ڈیرے دے علاقے چ ہی نہیں یہ لوگ اس واسطے میں نشاندہی کر کے ویندا پیاں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نہ سنت ہے نہ طریقہ اس مولوی کول پوچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ یا انبیاء کس گلوں مار کھا دیے وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا اللہ اتنا جھنجوڑا انبیاء نو انہاں دے صحابہ نو حتیٰ یقول الرسول اللہ دا قرآن آدھے حتیٰ کہ رسول آکھن لگے متى نصر اللہ رسول بھی آکھن لگے رسولان دے نال جڑے ایماندار ہیں اوہی آکھن لگے متا نصر اللہ اے اللہ پاک تیری مدد کب آئے گی اتنے وہ تڑپائے گئے اتنے تکلیفوں کے اندر انہوں نے وقت گزارا اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بڑا مشہور ہے نبی علیہ السلام طیف کے علاقے میں جاتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر وہاں تعویذ دینے گئے نبی علیہ السلام وہاں
کسی مسجد میں بیٹھ کے کسی پہاڑی میں بیٹھ کے ذکر کرنا شروع کر دیا، ایسی بات ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر طیف کے میدان میں گئے اپنے رب کا تعارف کرانے، اپنے رب کی توحید سنانے۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر نے وہاں طیف کے پہاڑوں کے اندر، طیف کی آبادی کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نعرہ لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر کو ایک پتھر اس طرف سے آتا ہے، نبی علیہ السلام کی پیشانی مبارک پہ لگتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر اپنا چہرہ اقدس دوسری طرف پھیرتے ہیں، دوسری طرف سے پتھر آتا ہے، اللہ کے نبی زخمی ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی چلتے جا رہے ہیں، 300 نوجوان کھڑا ہوا ہے، ماؤں نے ان کو کہا ہے یہ محمد وہ جا رہا ہے جو تمہارا دین چھوڑ چکا ہے، اس کا ایک نعرہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں، اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، نہ کسی پیر کے پاس شفا ہے، نہ کسی بت کے پاس شفا ہے، نہ کسی نبی کے پاس شفا ہے، یہ محمد تمہارا دین چھوڑ چکا ہے، ہم آپ کو اپنا دودھ بھی نہیں بخشیں گی اگر تم نے محمد رسول اللہ کو مارا نہیں۔ ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں پتھر ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کو لگتے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو پتھر لگ رہے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کیف یفلح القوم شجوا رأس نبیہم، وہ قوم کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے جس قوم کو اس کا نبی ہدایت کی طرف لانا چاہتا ہے لیکن وہ بدبخت قوم شرک کرتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو اتنے پتھر لگتے ہیں، اتنا مارا ان بے حیاؤں نے کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کے پاؤں بھی کانپ رہے ہیں، زخمی ہے، نبی علیہ السلام لہولہان ہے، حتیٰ کہ وہاں کوئی یار بھی نہیں ہے، کوئی دوست بھی نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ بھی نہیں ہے جو نبی علیہ السلام کو گھر لے جائے۔ آج کوئی بندہ آپ کی مسجد میں مجھے مارنا شروع کر دے، مجھے پتہ امام صاحب گھر لے جائیں گے، کوئی مسلمان مجھے گھر لے جائے گا، لیکن محمد کریم 24 لاکھ کی آبادی میں اکیلا ہے، پر اللہ کے پاک پیغمبر نے وہاں کھڑے ہو کے ہو نہیں کیا بلکہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگا کے لوگوں کو مسئلہ توحید سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ آج ملا ہم سے پیسے بٹورنے کے چکر میں آئے، مسلمان قوم سیکھ جاؤ، اللہ کے پاک پیغمبر کا آپ عمل دیکھیں۔ نبی علیہ السلام اس آبادی کے اندر زخمی ہیں، جا کے اللہ کے محبوب ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے، کیکر کا درخت ہے، نبی علیہ السلام بیٹھ جاتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تھانو سلام دیندہ، سبحان اللہ، اللہ سلام دیندہ پہ تے اللہ پاک فرماندے اگر تھاڑی مرضی ہوئے تا انہاں طیف دے لوگاں نو میں طیف دے پہاڑاں دے اندر چکنا چور کر دیواں، اے اللہ دے پاک پیغمبر اشارہ کرو نا، او میں جبرائیل آیا میرے نال عذاب والے فرشتے وین، اللہ دے حبیب اشارہ کرنا تھوڑا کام ہے، انہاں دا گھنگارا کرنا ساڈا کام ہے، اللہ دے پاک پیغمبر محمد پاک دا صبر چوے کو، اللہ دے پاک پیغمبر اوتا صبر کیتا، اللہ پاک فرمایا او میرا پیغمبر واسبر واسبر، سبحان اللہ، واسبر واسبر ما صبرک الا باللہ ولا تحزن علیہم، میرا پیغمبر صبر کر تے اللہ دی توفیق نال صبر کر تے میرا پیغمبر غم نہ کر، میں اللہ تیرے غم دور کر دے ساں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو حضرت جبرائیل آکھ دین اے اللہ دے حبیب اشارہ تا کرو چا، اللہ دے پیغمبر فرمانے نانا او جبرائیل میری امت میری رونا کے، میری امت
میری امت میرا باغ ہے، میری امت میرا گلستان ہے، میری امت میرا چمن ہے۔ اج او امت جری محمد پیچھے کنڈ پھیر کے کھڑی ہے، اج او امت جری محمد دی سنت نو چھوڑی پئی ہے، اج او امت جری محمد دے دین نو چھوڑی پئی ہے، اج او امت کہ محمد پاک نو تے چھوڑ دیندی ہے پر اپنے بابے نو نہیں چھوڑ دی، اپنی برادری نے نہیں چھوڑ دی، سنت تے عمل نہ کرے سن، ہر بندے نو خوش کرے سن تے محمد نو ناراض چکرے سن۔ استغفر اللہ۔ شادی ہوئے تو یہ حال ہے، غمی ہوئے تا اچا آکھو اکھے جناب جڑا کام کر دے پہ برادری چو مجبور ہے، دن قیامت دے حوض کوثر مینو تے تینو نصیب نہ ہو سی جب تک محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا حق ادا نہ ہو سی۔ پہلے نبی دی سنت ہے، پہلے اچا آکھو پہلے نبی دی سنت ہے، سنت تے عمل کرے سے تاں برکت آسی، نبی علیہ السلام دے دین تے عمل کرے سے تاں برکت آسی۔ آج دعاواں قبول کیوں نہیں ہوندیاں؟ آج کیوں پریشان ہے؟ اساڑا کھامنا بھی حرام ہے، پیونا بھی حرام ہے، لباس بھی حرام ہے، اساں کنا تحقیق کیتی ہے؟ اساں کھاندے ہی حرام ہے، حالانکہ اللہ اپنے نبیہ نو آکھدا پہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، او رسولو پاک کھاؤ، کے کھاؤ؟ آج بازار چ وینے کوئی تصدیق کرے نے ہے، شیعہ بیٹھے مشرک بیٹھے بس تنی آندے تے کھا دیا نے، ہاں سامنے پلیٹ آ ونجے لالاں ساریاں نکل وینیاں، نبی اسے لے یاد نہیں رہندا، دین اسے لے اچا آکھو یاد نہیں رہندا۔ وال پیچھا اللہ دے پیغمبر حق سنایا تے پھر آل رسول تے تکلیف آئی ہے۔ 10 محرم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے شہید ہوئے، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل نے بے صبری دا مظاہرہ کیتا ہے؟ نعوذ باللہ، بلکہ آل رسول نے اتھے صبر دا مظاہرہ چا کیتا ہے۔ تے شہادت جیڑی ہے اللہ دی طرفوں انعام ہے، اچا کو شہادت اللہ دی طرفوں اچا بولو کہ ہے انعام ہے۔ وہاں تک سو پتہ نہیں مولوی کے آگدہ بیٹھے، اللہ خود کے فرمائے، اساں بلکہ نماز دے اندر ہی آگ دے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سانو صراط مستقیم عطا فرما، او راستہ وکھا جیڑا راستہ انہاں لوگاں دے انعمت علیہم، اے اللہ جنہاں لوگاں تے آپ نے انعام کیتے تساں انعام کیتے۔ اللہ پاک فرمانے اے انعام علی لوگو ہن انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے شہید لوگ اے بھی انعام یافتہ ہیں، اے نبی اے بھی انعام یافتہ ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ شہیدانو انعام علا آخدہ پہ اللہ پاک فرمانے نے جنہاں نو شہادت دیتی ہے، اے شہادت مصیبت نہیں، شہادت سعادت ہے۔ شہادت اچھا بولو، تھک گئے ہو؟ سارے تھکے پے ہو؟ مولانا صاحب میں نے آکھیا کہ 2:15 میں کہ تھوڑے مقتدی کچھ بانے ہی نہ کہ بالکل او بانن، آپ بیٹھیں گے چند منٹ؟ بالکل گم سمو، پتہ نہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے یا میں مشکل کی طرف جا رہا ہوں، بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ بالکل ایسے بیٹھو مجھے پتہ چلے کہ آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے۔ شہادت کیا ہے؟ بولو، اونچا بولو۔
اتنی شہادت سعادت ہے اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کے یاروں کو جب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ غم والی چیز نہیں ہے، شہادت صبر والی چیز ہے، موت صبر والی چیز ہے، اللہ کے پاک پیغمبر محمد کریم کے یار شہید ہونے کی تمنا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر خود بھی تمنا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ میں محمد پاک کو شہادت والی موت نصیب فرما، ثم اقتل ثم اویا ثم اقتل ثم اویا، اے میرا اللہ میں محمد پاک کو شہید کر پھر زندہ کر پھر شہید کر، بار بار میں زندہ ہوتا رہوں اور بار بار شہید ہوتا رہوں، اتنا بڑا انعام ہے اللہ کے پاک پہ۔ واہ، صحابہ اکرام کے سامنے موت کھڑی ہوئی ہے پر صحابہ اکرام خوش ہو کے جا رہے ہیں، اتنے خوش ہو رہے ہیں کہ دنیا کے اندر تو اتنا دنیا دار بندہ بھی خوش نہیں ہوتا، لیکن صحابی کے سامنے موت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کا یار ہے، میدان کے اندر پڑا ہوا ہے، زخمی ہے، خون و خون ہے، خون جاری ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے یار کا زخمی زمین پہ پڑا ہوا ہے، احد کا میدان ہے، ساتھ ایک بندہ گزر رہے ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھی کو دیکھا، جو ساتھی زخمی پڑا ہوا ہے وہ بندہ پانی والا ہے، اس صحابی کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یار میرے پاس پانی بھی موجود ہے، میرے پاس پٹی بھی موجود ہے، میرے پاس دوائی بھی موجود ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں نہیں نہیں، پڑا تو میں احد کے میدان میں ہوں پر جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، کہاں میں پڑا ہوں؟ احد کے میدان میں ہوں پر جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ زخمی صحابی کو اٹھا کے پانی والا آدمی اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس لے جاتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر وہ پتھر پہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام اترنے لگتے ہیں، صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نیچے نہ آئے، نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو چھوتا بھی ہے، اپنی گال کے ساتھ رخسار کے ساتھ لگا کے اللہ کے پاک پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ آخری ٹائم ہے، دنیا سے جا رہا ہوں، میں اعلان کر کے جا رہا ہوں میں شہید ہو گیا ہوں، فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں زیاد کامیاب ہوں۔ سامنے موت ہے لیکن کیا کہہ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ شہادت یہ غم والی چیز نہیں ہے، یہ رونے کا مقام، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے سعادت ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ان صحابہ کو جب پتہ چلا کہ شہادت اللہ کی طرف سے انعام ہے، پھر صحابہ نے صبر بھی کیا اور صحابہ نے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ ایک موقع آیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، چند صحابہ قیصر روم پر حملہ کرتے ہیں، قیصر روم کہنے لگا او لوگو میں نے سنا ہے کہ محمد کے یار بڑے بہادر ہیں، کسی طرح ان کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ۔ جنگ کے دوران کچھ لوگوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کو پکڑ لیا اور پکڑ کے روم کے بادشاہ کے سامنے لے جاتے ہیں۔ روم کا بادشاہ جب دیکھتا ہے، سپاہی کہنے لگے بادشاہ سے یہ جو بندہ ہے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ السلام کا صحابی ہے۔ ان میں سے چند تابعی ہیں اور یہ کیا ہے؟ اونچا بولو، یہ نبی علیہ السلام کا صحابی ہے۔ عیسائی بادشاہ کہتا ہے اچھا اگر یہ صحابی ہے، ابھی سے میں پوچھتا ہوں، تفتیش کرتا ہوں۔ اس کو علیحدہ لے گیا اور کہنے لگا عبداللہ تو اسلام کو چھوڑ دے، عیسائیت قبول کر لے، تجھے میں رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں موت تو قبول ہے پر محمد کو چھوڑنا، سبحان اللہ، جاگ رہے ہو؟
موت تو قبول ہے پر محمد کو چھوڑنا قبول نہیں ہے. سب کچھ قربان کر سکتا ہوں پر محمد الرسول اللہ کو نہیں چھوڑوں گا. وہ بادشاہ پھر حضرت عبداللہ کو کہتا ہے اگر تو محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دے، تو میں تمہیں آدھی بادشاہت دوں گا، آدھی بادشاہت تیری آدھی میری. حضرت عبداللہ کہتے ہیں اگر عرب اور عجم کے سارے خزانے میرے پاؤں میں ڈال دے پھر بھی میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار. کوئی بات تو تھی نا کہ کہتا ہے کہ عرب اور عجم کے خزانے میرے حوالے کر دے پھر بھی میں اسلام کو چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل چکا تھا کہ مصیبت کے اوپر صبر کرنا ہے اور شہادت اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، ایک سعادت ہے. اچھا نہیں مانتا ہے بات. اپنے سپاہیوں کو کہنے لگا اب اس کو نیزے مارو. آہستہ آہستہ نیزے مار رہے ہیں، تلواروں کی نوکیں مار رہے ہیں. سپاہی کہتے ہیں محمد کا یار ماننے والا نہیں ہے. بادشاہ کہتے ہیں پھر اس طرح کرو، ایک کڑا لے آؤ، گرم کرو، اس کڑا کو گرم کر کے اس کے اندر دو مسلمانوں کو ڈال دو. جب دو مسلمانوں کو ڈالا گیا کڑا کے اندر ان کا گوشت اتر گیا ہے. وہ مسلمان کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ. حضرت عبداللہ کو عیسائی بادشاہ کہتا ہے تیری بھی یہی حالت ہوگی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو مبارک جاری ہو گئے، رونے لگا. سپاہی کہنے لگے بادشاہ جی کام بن گیا ہے، محمد کا یار رو رہا ہے. کیا کہنے لگے؟ کام بن گیا ہے، نبی علیہ السلام کا ساتھی رو رہا ہے. بادشاہ کہتا ہے میرے پاس اس کو لاؤ. میں تمہیں نہیں کہتا تھا جب تیرے ساتھ ظلم ہوگا تیرے ساتھ ہم وہ حشر کریں گے تو خود بخود اسلام سے پیچھے ہٹ جائے گا. اب تو رو رہا ہے. وہ کہتے ہیں بادشاہ سلامت، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ ان لوگوں کو تم نے موت کے اندر ڈال دیا ہے، تیل کے اندر ڈال دیا ہے. یہ تو جنت میں پہنچ گئے ہیں، یہ تو اللہ کے ہاں مقام پا گئے ہیں. میں تو رو اس لیے رہا ہوں وَقَدْ كُنْتُ أَشْتَهِي أَنْ يَكُونَ لِي بِعَدَدٍ مَا فِي جَسَدِ مِنْ شَعْرِ أَنفُسٍ. اے بادشاہ رو تو اس لیے رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے. سبحان اللہ. میری کتنی جانیں ہیں؟ ایک جان ہے. اگر میری 100 جانیں بھی ہوتی فَتُلْقَى كُلُّهَا فِي هَذَا الْقِدْرِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تو میں 100 جانیں اللہ کے راستے میں خوشی سے لٹا دیتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ موت شہادت والی مصیبت نہیں ہے بلکہ سعادت ہے. کیا ہے؟ سعادت ہے. اس لیے اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اے لوگوں اگر تمہارے اوپر غم آ جائے، بھوک بھی آ جائے، مالوں کا نقصان بھی آ جائے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والانفس. اگر تمہارے اوپر موت بھی آ جائے، تمہارا گھر بھی برباد ہو جائے، گھر سے نوجوان چلے جائیں، گھر کے اندر اچانک موت ڈیرے لگا لے، والثمرات پھلوں اور فصلوں کے نقصان بھی ہو جائیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ہر درد اور غم پہ تم نے کہنا ہے انا للہ. کیا کہنا ہے؟
انا للہ، اللہ تیری رضا پہ راضی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر میرا کام کیا ہوگا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، میں اللہ تمہارے اوپر صلات بھیجوں گا۔ سبحان اللہ، یہ حقیقی صلات ہوگی۔ کیا ہوگی؟ دنیا کے اندر تو تم سپیکروں میں نقلی صلاتیں سنتے رہتے ہو۔ صلات کا معنی ہوتا ہے دعا۔ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ شیخ القرآن حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ اس کا معنی کرتے ہیں جو بندہ صبر کرتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ ان لوگوں پر شاباش بھیجتا ہے۔ شاباش، شاباش، کیا کہتا ہے اللہ؟ کچھ شاباش تیرے صبر پہ، شاباش تیرے صبر پہ، شاباش تیری نماز پہ، شاباش۔ اس لیے جس بندے پہ مصیبت آ جاتی ہے وہ نماز نہیں چھوڑتا ہے، صبر نہیں چھوڑتا ہے، تو اللہ کی رحمت آتی ہے۔ محرم کے مہینے میں حضرت حسین پر مصیبت آئی، حضرت حسین نے صبر بھی کیا اور نماز بھی پڑھی۔ ایسی بات ہے نا۔ اور یہاں بھنگ خانے وسدے اجڑیاں مسیتاں، مذہب اسادہ رسماں تیریتاں۔ بھنگ خانے وسدے اجڑیاں مسیتاں، مذہب اسادہ رسماں تیریتاں، رب نال تروڑیاں ریتاں پریتاں، کالو بلا دے وعدے بھلائے۔ جو وعدہ کر کے آئے تھے کہ اللہ تیری نماز پڑھیں گے، آج مسلمان اس نماز کو بھول چکا ہے، کہتا ہے میں حسینی ہوں، کہتا ہے نا، لیکن حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازی تھے۔ کیا تھے؟ صابر تھے، پابند صلات تھے۔ اگر کوئی بندہ پابند صلات نہیں ہے، صابر نہیں ہے، ماتم کرتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، نہ وہ حسینی ہے، نہ حسین کے خاندان سے اس کا کوئی رشتہ ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ضرب لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ورعا بدع الجاہلیہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لیس منا، میں محمد سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ من ضرب الخدود، جو غم کے وقت اپنا چہرہ پیڑتا ہے، کیا کرتا ہے؟ چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے، سینے پہ تھپڑ مارتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر اعلان کر کے چلے گئے ہیں من ضرب الخدود لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وشق الجیوب، جو اپنے گریبان پھاڑے وہ محمد کی امت میں سے نہیں ہے۔ اور جہلوں کی طرح بین کرے، ماتم کرے، اللہ کے پیغمبر بد دعا کر کے گئے ہیں لعن اللہ الناہیۃ والمستمعہ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہو اس بندے پر جو بین کرتے ہیں یا بین سنتے ہیں، بین کرتے ہیں یا بین سنتے ہیں۔ گھر میں کوئی بزرگ فوت ہو گیا ہے، بھائی فوت ہو گیا ہے، ماں فوت ہو گئی ہے، موت تو آ جاتی ہے، لیکن موت کے اوپر صبر کرنا ہے۔ موت تو ہر بندے پہ آنی ہے، کوئی بندہ نہیں ہے جس نے موت کو چکھنا نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس پہ موت نے آنا ہے، موت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ لیکن جب موت آ جائے، بیٹے کو چاہیے صبر کرے، بیٹے کو چاہیے باپ کے مرنے کے اوپر سنت کا حق ادا کر دے۔ کس کا؟ میرا باپ مرا ہے، میرا باپ مرا ہے، میں سنت کے مطابق دعا کروں گا۔ میری ماں مری ہے،
یہ میری ماں ہے، اس کی میں سنت کے مطابق دعا کروں گا۔ او مولوی تیری دعاؤں کی کوئی ضرورت نہیں، او خطیب تیری دعاؤں کی کوئی ضرورت نہیں، آج میں دیکھوں گا اگر اس مقام پہ میرے محمد نے دعا کی ہے تو میں کروں گا، اگر اس مقام پہ میرے محمد نے دعا نہیں کی ہے تو میں نہیں کروں گا۔ اب ایک بندہ ہے وہ دعا پڑھتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا محمد پاک نے بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت پڑھی ہے یا نہیں؟ اب اس دعا کو میں پڑھوں فرض نماز کے بعد، میں سنت کے مطابق کر رہا ہوں، اونچا بولو۔ کان کو لگانا تھا ادھر، میں نے ادھر لگا دیا، وضع شیفی غیر محلی، پنکھا اگر ادھر لگتا ہے میں ادھر لگا دوں، لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے، یہاں پر تو ہمیں پاگل کہتے ہیں، لیکن اگر محمد کی سنت کو وہاں سے اٹھا کر وہاں کر دیا جائے، کہتے ہیں یار برادری کا مسئلہ ہے، دین میں تو برادری آ جاتی ہے لیکن اور کاموں میں برادری نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کی سنت ادا کرنی ہے۔ اس موقع پر جب غمی ہو، جب خوشی ہو، غم آ جائے تو محبوب کی سنت، غم آ جائے تو اونچا بولو، تھک گئے ہو یا ہوں تھوڑا جہاں آپریشن ہونے لگا ہے، تھک گئے ہو؟ آپریشن تو کرنا ہوتا بھاویں سارے گھر دانے ہی نہ ہوئے نا، سانو سکون بھی نہیں آتا، کیوں؟ او سیانے حکیم آدن پہلے گند کڈو تے وات ٹک بھرو، جو تھوڑا جہاں گند رہ گیا نا وات اس دانے ولا وڈا تھی وجنے تے کام خراب کرے سی، اس واسطے پہلے اپنا گند کڈنا چاہیے نا، اچا کو۔ جس وقت باپ کی موت ہو، ماں کی موت ہو، صبر بھی کرنا ہے، سنت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ باپ کی موت آ گئی، ایک بوری دانا اٹھایا، جا کے حلوہ پکایا، اعلان کر دیا امیر آ رہے ہیں، ملک آ رہا ہے، چودھری آ رہا ہے، خان آ رہا ہے، دوست آ رہا ہے، ٹکا بھی ثواب نہیں ہے، ٹکا بھی نہ ہو گیا جناب۔ اگر یہی ایک بوری مدرسے کے طالب علم کو کھلا دے، اللہ کی قسم ہے قیامت تک یہ طالب علم اس کے شاگرد اس کے شاگرد اس کے شاگرد قیامت تک قرآن پڑھتے رہیں گے، اس ابے کو ثواب ملتا رہے گا۔ امیر کھائیں تو کوئی فائدہ نہیں، مدرسے والے کھائیں، غریب کھائیں، بیوہ کھائیں، یتیم کھائیں، یتیم کھائیں تو فائدہ ہے، غریب کھائیں تو فائدہ ہے، بیوہ کھائیں تو فائدہ ہے۔ اس لیے جب باپ مر جائے، گھر کے اندر موت آ جائے، اس وقت صبر بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ماں مری پڑی ہے، بیٹی کو پتہ نہیں ہے کہ پردہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ماں پہ رو رہی ہے اماں جی، ہے اماں جی، کبھی کہتی ہے اللہ نو ساڈا گھر لبائی، میں نے یہ اپنے کانوں سے سنے ہیں یہ جملے، لوگ کہتے ہیں نا اللہ نو ساڈا گھر لبائی، اللہ کو ہمارا گھر ملا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ بین کر رہی ہے، رو رہی ہے، ماتم کر رہی ہے، پردے کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہی تو اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے کہ موت کے وقت صبر بھی کرنا ہے، موت کے وقت نماز بھی، جب ماں مر جائے تو نماز زیادہ کرو، دعا زیادہ کرو، کیا کرو؟ اونچا بولو، دعا۔ ہم کیا کرتے ہیں، بس جاتے ہیں میت والوں کے گھر، جناب دعا کرو، پتہ نہیں دعا آندھی ہے کہ نہیں، جیڑے منہ شٹلا پٹلا مار کے واپس۔ حالانکہ دعا کیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں الدعاء سلاح المومن، دعا جو ہے مومن کا اسلحہ ہے، مومن کی زینت ہے، مومن کا زیور ہے۔ اگر بندہ جہنم کے گڑھے پہ ایماندار کھڑا ہو، اللہ کی قسم ہے موت اس کو جنت کا حقدار، دعا اس کو جنت کا حقدار بنا دیتی ہے، دعا اس کو، اونچا بولو،
یہ مثالیں دینے کا ٹائم نہیں ہے. اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس اماں آئی ہوئی ہے، جہنم کے گڑھے میں پہنچ گئی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی کریں، رو بھی رہی ہے، روتی بھی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. محمد کے پاس روتی ہوئی آتی ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اماں کی توبہ اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، اگر 70 زیادہ گناہگار بڑے گناہگار مدینہ کے اندر اس توبہ میں شامل ہوں تو اللہ ان کو بھی معاف کر دے. اللہ اب ٹائم نہیں ہے اس طرف جانے کا، اس لیے اپنی بات کی طرف آتا ہوں. کون سی بات کر رہا تھا؟ یاد ہے؟ ٹائم ہو تو نہیں گیا ہے؟ سارے جاگتے پے ہو؟ اچھا بولو. اللہ اکبر. اللہ نال تھوڑا جہاں اپنی اصلاح بھی ہونی چاہیے نا، خالی میں مزہ نہیں ہونا چاہیے کہ مولوی بڑی سونی سور لائیے، این گل نہیں ہوندی. تھوڑی تھوڑی اصلاح بھی ساڑی ہوئے پئی. اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ پہ اللہ نے قرآن اتارا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ ان لوگوں کو خوشخبری دیتا ہے جو صابر ہیں. کیا ہیں؟ حضرت حسین صابر بھی ہے. یہاں میں نے بات چھوڑی تھی، یاد آ گیا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صابر بھی تھے. حضرت حسین پابند صلات بھی تھے، صوم و صلات کا پابند بندہ حضرت حسین. حضرت حسین وہ انسان ہے، وہ اللہ کا پیارا بندہ ہے. حضرت حسین کے بیٹے شہید ہو گئے ہیں، علی اصغر شہید ہوا ہے، علی اکبر شہید ہوا ہے، لیکن حضرت حسین کا صبر دیکھو. جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنا سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین. حضرت حسین جوان بیٹے کی میت پر نہیں روئے ہیں، صبر کر کے دکھایا ہے کہ حسینی صابر ہوتے ہیں. حسینی کیا ہوتے ہیں؟ اونچا بولو. حسینی صابر ہوتے ہیں. چھوڑی کسر نہ ظالم ظلمہ دی تے پیتے صبر دے جام حسین. سمجھ آندی پئی ہے؟ سارا نو سمجھ آندی پئی؟ ہاں تھانو سمجھ نہیں آندی پئی. اللہ اکبر. حضرت حسین دے ایک دفعہ نام وجے نا تو حسینی اچھل پوندا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. حضرت حسین کتنا صبر کیتا. تھانو دسنا پیا کہ حضرت حسین کا نام لیوا جو ہے وہ صابر ہوتا ہے، وہ نماز کا پابند ہوتا ہے، وہ نماز کا اللہ کا منگتا ہوتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں چھوڑی کسر نہ ظالم ظلمہ دی تے پیتے صبر دے جام حسین. چھوڑی ظالم کسر نہ ظلمہ دی تے پیتے صبر دے جام حسین. ریا راضی رب دی مرضی تے دیتے پتر تمام حسین. اس خون مقدس دے بدلے لئی جنت انعام حسین. نام مٹ گئے کوفیاں دے رسی روشن نام حسین. حضرت حسین کے صبر دنیا یاد کرے گی. حضرت حسین نے جو صبر کر کے دکھائے ہیں وہ حسین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں پلتا رہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چھاتی میں پلتا رہا. وہ حسین جا تو رہا ہے دنیا سے پر نماز بھی نہیں چھوڑی ہے، صبر بھی نہیں چھوڑا ہے. تپتی ریت میں سجدے کر کے کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی. میرا مولا وہ ہے جو اعلیٰ ہے. میرا مولا
میرا مشکل کشا کون ہے؟ حضرت حسین کہہ رہے ہیں سبحان سبحان، پاک ہے وہ ذات ربی الاعلی جو میرا رب ہے، میرا داتا ہے۔ حضرت حسین اسی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں اور بتا کے جا رہے ہیں کہ میں محمد کا نواسا صابر بھی ہوں، نمازی بھی ہوں، اور میں بارش آ رہی ہے تیروں کی تلواروں کی، پر میں حسین اس بارش میں بھی نماز نہیں چھوڑتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ناراض تو نہیں ہو رہے ہو؟ آپ کو لوگ یہ باتیں سناتے ہوں گے لیکن اس میں گند زیادہ ہے اس واقعے میں، لیکن یہ ہے کہ میں تھوڑی وہ باتیں کر رہا ہوں جو صاف باتیں ہیں، جو صحیح باتیں ہیں۔ رہی وسدی بارش تیران دی تیرے یہاں سید نمازاں پڑھدا، لفظ سنائے، رہی وسدی بارش تیران دی ریا سید نمازاں پڑھدا۔ سید وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، سید اچھا ہن دا سید کتے لڑیندا نے، ہن دا سید کے ہوندا نمازی ہوندا ہے، اچھا آکھو سید نمازی بھی ہوندا ہے، اس دی سنت ہوئی ہوندی ہے، داڑھی بھی ہوندی ہے، داڑھی مبارک ریش مبارک بھی سید دی ہوندی ہے۔ تے اپنے آپ نو آکھے میں سیداں تے کتے لڑاوے تے عرس ہوون تے میلے دھڑے، سچی گل ہے وہ سید ہو سکدا ہے؟ اچھا آکھو وہ سید نہیں ہو سکدا۔ سید دا عمل دیکھو، سید صابر ہوندا ہے تے سید نمازی ہوندا ہے، سنت دا تابعدار ہوندا ہے۔ رہی وسدی بارش تیران دی تے رہا سید نمازاں پڑھدا، بلدی ریت تے رکھ پیشانی رہا رب نو سجدے کردا۔ انج نہیں آکھا میں علی نو پکاردا پیاں، انج نہیں آکھا آج میں اما فاطمہ نو یا رسول اللہ مدد بھی نہیں آکھیا، یا علی مدد بھی نہیں آکھیا، کیوں حسین نو پتہ ہے اللہ اعلان چا کیتا ہے، قرآن اعلان چا کیتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جس وقت غم آوے درد آوے اس وقت صبر بھی کرنے تے نماز بھی پڑھنی ہے۔ حضرت حسین اس تپتی ریت پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اور مجھے سبق دے کے جا رہے ہیں، فرض نماز ادا کر بھائی، رب تعالیٰ دا ارشاد کہیں صورت وچ نہیں معاف ہوندی یا نیکیاں دی بنیاد۔ انجے گل ہے، مولوی کلا کھڑا ہوندا اذان دے مسلمان نو پتہ بھی نہیں ہوندا تے آکھدا میں مسلمان ہاں۔ اج وعدہ کرو صبر بھی کرے سوں تے نماز دی پابندی بھی، ارادہ کرو سارے اے فرض نماز ادا کر بھائی، تے رب تعالیٰ دا ارشاد کہیں صورت وچ نہیں معاف ہوندی یا نیکیاں دی بنیاد، بڑھ نمازی اللہ ہو بھی راضی، تے وا پڑھ کے نیک ثواب عابد مول قضا نہ کیتی، کر وقت حسین دا یاد۔ حضرت حسین نے نماز قضا نہیں کی ہے، اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں جو بندہ صبر کرتا ہے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے، اللہ کی طرف سے شاباش ملتی ہے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی مومن ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ نے گواہی بھی دے دی ہے، اللہ نے، اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اور جو بندہ صبر کرتا ہے، سن لو اس نے نیکی کی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ پاک نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ معلوم ہو گیا کہ انسان پہ دکھ آ جائیں، انسان پہ غم آ جائیں، انسان پہ درد آ جائیں، جس طرف سے بھی تکلیفیں ہوں، انسان کو چاہیے ایک تو مدد مانگے اللہ سے اور ساتھ ہتھیار استعمال کرے، نماز والا اور صبر والا یہ اپنے نصب العین کے قریب ہو جاتا ہے، یہ اپنے مقصد کے قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان
جان، اے صبر کرنے والی جان، اے مومن جان، اے اللہ سے مانگنے والی جان، ارجعی الی ربک، آج اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ اللہ تیرے اوپر راضی ہے، تو اللہ پہ راضی ہو جا۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ عمل کرنے